الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدرسہ دار القرآن گڈولا روڈ بکھر کا یہ سالانہ جلسہ ہے. ہمارے عزیز اور ہمارے بھائی محترم حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب زیدہ مجدہوم نے ہمارے عزیز جناب عبد المجید خان صاحب کو ہاوڑ کے ذریعے سے یہاں آنے کا حکم فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرما دی. آپ نے کافی علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے اور مدرسہ سے حافظ ہونے والے بچوں کی دستار بندی کا منظر بھی دیکھا. اسٹیج پہ بہت سے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب زیدہ مجدہوم
حضرت مولانا قاری عبد الرؤوف صاحب زیدہ مجدہم، حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب زیدہ مجدہم، اور دیگر بھی بہت سے علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی شرکت کو اور سرپرستی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، میں سب سے پہلے اس ادارہ میں قرآن کریم حفظ مکمل کرنے والے بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور مدیر مدرسہ قاری محمد جمیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین تو کہہ دو بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اس شخص پر جسے اللہ نے اولاد دی اور اس نے اپنی اولاد کو نیکی کے رستے پہ لگایا، علم اور عمل سے روشناس کرایا۔ در حقیقت یہی اولاد سرمایہ دنیا بھی ہے اور سرمایہ آخرت بھی ہے۔ یہ حفاظ کرام جو اس وقت بچے ہیں، انشاءاللہ کل انہی میں سے کوئی مفتی ہوگا، کوئی مولانا ہوگا، کوئی کسی بڑی مسجد کا خطیب ہوگا، کوئی کسی مدرسے کا استاد اور معتمم ہوگا، اور اللہ ان سے کیا کچھ کام لے رہا ہوگا، اور اس سب کا فائدہ اور ثواب جہاں ان کام کرنے والوں کو ملے گا، اس کام میں تعاون کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور بالخصوص جو ان بچوں کے والدین ہیں وہ بھی اس کار خیر میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ دنیا کا ضابطہ تو یہ ہے جو کرے گا وہی بھرے گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جو لاؤ گے اسی کے مطابق لے کے جاؤ گے، لیکن اللہ کے ہاں معاملہ اس سے بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون یہ ہے کہ جو آدمی خود نیک کام کرے گا اس کو بھی اجر دیا جائے گا، اور جو کسی کے نیک کام میں ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا، واسطہ بنے گا، اللہ اس کو بھی سارا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا، کہ جس نے کوئی نیک کام شروع کیا، کوئی نیک طریقہ اپنایا، بعد میں آنے والے اس رستے پہ چل پڑے، اس کے بنائے ہوئے رستے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس نیک کام شروع کرنے والے کو بھی سارا ثواب دے گا اس کام کا جو اس نے کیا ہوگا، اور بعد میں جتنے لوگوں نے اس نیک کام کو اختیار کیا ہوگا، اللہ ان سب کا ثواب اکٹھا کر کے اس شخص کو بھی دے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ بھائی۔ سبحان اللہ کہنے میں فائدہ ہی ہے، نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ لا ينقص من اجورهم شیئا، کہ ان بعد والوں کے ثواب میں سے پہلے کو ثواب دینے کی صورت میں اللہ کسی کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اسی قسم کے لوگوں کے نام اعمال پیش ہوں گے، وہ جب دیکھے گا اس میں تو یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، میں نے یہ کام کیے ہی نہیں تھے،
اس میں حافظ بھی لکھا ہے، میں تو حافظ نہیں تھا، اس میں ایک بہترین ادارہ بھی لکھا ہے، میں تو نہیں بنایا تھا. وہ سمجھے گا جس طرح دنیا میں غلطیاں ہوتی رہتی تھیں، ہیں جی، کمپیوٹرائز نظام آنے کے باوجود بھی غلطی ہو جاتی تھی. شاید یہ فرشتے سے غلطی ہو گئی ہے، نامہ اعمال کسی اور کا ہے، تمام میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اللہ سے کہے گا، اے اللہ جو نامہ اعمال مجھے دیا ہے یہ میرا نہیں ہے. اللہ کہے گا وہ کیسے؟ جس میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کہے گا یہ ہمارا نظام ہے، یہاں ذرا غلطی کا امکان نہیں ہے، ذرا بھی غلطی کا امکان. نامہ اعمال تیرا ہی ہے. ہاں رہا یہ معاملہ کہ وہ عمل بھی ہیں جو تو نے کیے نہیں، تو سن، ہمارے ہاں ضابطہ یہ ہے، ہم وہ عمل بھی لکھتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے، اور وہ عمل بھی لکھتے ہیں جو کسی عمل کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. تیری وجہ سے بچہ حافظ بن گیا، تیری وجہ سے کسی نے ادارہ بنا لیا، تو کسی قاری کا باپ تھا، کسی عالم کا باپ تھا، تو نے اسے دین کے راستے پہ لگایا، تو اسے ڈاکٹر بھی بنا سکتا تھا، تو اسے انجینئر اور پائلٹ بھی بنا سکتا تھا، تو نے اسے قاری بنایا، اسے عالم بنایا، اس کی حوصلہ افزائی کی، اس نے ادارہ بنایا. میں نے سارے ادارے کا ثواب جہاں بنانے والے کے نام اعمال میں لکھا، وہاں تیرے نام اعمال میں بھی لکھ دیا. اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولو. ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں. ایک ہے ہماری ضرورت، چلو اس کی تو ایک انتہا ہے، حد ہے. ایک ہے ہماری خواہش، کبھی خواہش کی بھی حد ہے؟ بولو بھائی، کس کی خواہش نہیں کہ میرے پاس 100 مربع زمین ہو، 100 میری گاڑیاں ہوں، کروڑ روپے روزانہ مجھے ملیں؟ کسی کی خواہش نہیں ہے؟ سب کی ہے. کسی نے کہا تھا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی ہر انسان کی خواہش کو پورا کر دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں انگلی ڈالنے سے پانی میں کمی آتی ہے. وہ تو دیتا ہے، وہ تو بہانے بہانے سے دیتا ہے. اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہوتا. اس وجہ سے میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم لمحات زندگی کو قیمتی بنائیں، اور جہاں ہم جا رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی تیاری کریں. جا کدھر رہے ہیں؟ لاہور جا رہے ہیں، بکھر جا رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے ہیں، میاں والی یا ملتان جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں بتائیے؟ آخرت کی طرف. تیرا ہر قدم قبر کی طرف اٹھ رہا ہے، ہر قدم. کسی نے کیا خوب کہا کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا. ایک آدمی سامنے چل رہا ہو اور پیچھے دیکھ رہا ہو، سامنے چل رہا ہو، دائیں دیکھ رہا ہو، بائیں دیکھ رہا ہو، لوگ کہیں گے بے وقوف، گر جائے گا. جدھر چلتے ہیں دیکھتے بھی ادھر ہی ہیں. تو یہ کہنے والا ہمیں کہتا ہے قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا. ابن آدم کا ہر قدم اسے قبر کے قریب کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بولیے.
لوگ سالگرہ مناتے ہیں. کیا خوشی ہوئی؟ زندگی کا سال بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ بولو نا یار. عجیب منطق ہے بھائی. زندگی کم ہونے پہ خوشی، قبر قریب آنے پہ خوشی، نیا سال آ گیا 2026 خوشی. ارے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ 2026 تیری زندگی کا آخری سال ہے. منا خوشی رہا ہے، خوشی منا رہا ہے. خوشی اس وقت منانی چاہیے جب اللہ کہہ دے گا میرے بندے میں نے تجھے کامیاب کر دیا ہے، جا جنت میں چلا جا. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ کامیابی نہیں ہے دکان بڑی ہو گئی، یہ کامیابی نہیں ہے پیسہ زیادہ آ گیا، یہ کامیابی نہیں ہے بکری پہلے سے بڑھ گئی، یہ کامیابی نہیں ہے بچے کو نوکری مل گئی، یہ کامیابی نہیں ہے میرا گھر بڑا ہو گیا. سن سن، رب کہتا ہے کامیابی یہ ہوگی اللہ کہے میرے بندے میں نے تجھے جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا ہے. اور پھر جو زیادہ ہی اللہ والے ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے ماشاءاللہ اللہ والے، زیادہ اللہ والے، ان کی نظر تو اس پر نہیں ہوتی کہ جنت ملتی ہے یا نہیں، ان کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں. ایک اللہ والے آخری وقت تھا ان کا، اللہ نے انہیں ان کا جو مقام تھا جنت میں، ان کا محل، شہد کی، دودھ کی، شراب کی، پانی کی نہریں، باغات، حور و خلمان سب دکھائے کہ میرا بندہ خوش ہو جائے گا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بجائے خوش ہونے کے رونے لگ گئے اور یہ شعر پڑا. کہتے ہیں ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. اے اللہ اگر میرے اور آپ کے تعلق کا یہ نتیجہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر تو میری زندگی تباہ ہو گئی. ارے زندگی تباہ کیسے ہوگی؟ وہ دکھا تو رہا ہے جنت مل رہی ہے. وہ جواب دیتا ہے میرے اللہ یہ تو دکھا رہے ہو کہ جنت ملے گی، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ مجھے جنت بعد میں چاہیے، آپ کی رضا پہلے چاہیے. ہم سب مجھ سمیت ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے سوچیں کیا جتنی زندگی میں نے گزاری ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے اب تک، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ سوچو کیا جواب ملے گا. پتہ ہی نہیں ہے راضی ہے کہ نہیں، راضی ہے کہ نہیں. ارے جس سے محبت ہو اور اس کی ناراضگی رضامندی کا پتہ نہ چلے پھر یہ محبت نہیں، یہ فراڈ ہے. ایک ہمارے اللہ والے تھے، سب اللہ والے ہمارے ہیں، خدا ان سے محبت کے نتیجے میں ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. نہیں بننا چاہتے میرے خیال میں، کہو نا آمین یار. تو ایک اللہ والے تھے، کوئی ان کے پاس کہ حضرت دعا کر دو بارش نہیں ہو رہی، بارش ہو جائے. بارش نہیں ہو رہی، آج کل بھی بارش نہیں ہوتی نا وقت پہ. لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں ویدر، سمجھتے ہو نا، نہیں ہونی چلو نہیں ہوئی، ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. یہ نہیں جانتے بارش بھیجنے والا کون ہے. زور سے کہو نا، بارش کون بھیجتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، بادلوں کو کون بھیجتا ہے؟
اللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. موسمیات والے پیشین گوئی کر دیتے ہیں. کتنی پیشین گوئیاں ہوئی، سچی ثابت ہوئی. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، او بھرمار ہوگی، موسلا دھار ہوگی، کچھ بھی نہیں ہویا. جھوٹ وہ بھی نہیں بولتے. وہ مغرب سے چلنے والی ہواؤں کے رخ کو اور ان کی رفتار کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یہ ہوائیں اس رفتار سے چل رہی ہیں اور اس رخ پہ چل رہی ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں پہنچ جائے گی، بادل برسیں گے. انہیں یہ کون بتائے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا بھی کوئی ہے اور ہواؤں کی رفتار بھی بدلنے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. اور وہ بارشیں تب بھیجتا ہے جب لوگ اس کو راضی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح قہر سالی ہو گئی. اب تو لوگ صلاۃ الاستسقاء ہی کو بھول گئے. کبھی پڑھیے صلاۃ الاستسقاء کہ جی کیا ہوئے، استسقاء کی نماز کیا ہوئے، پتہ کسی کو کیا ہوئے؟ پتہ ہی نہیں. بارش کے لیے نماز پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں استسقاء کے لیے، اللہ سے روئیں گے، دھوئیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، وہ بارش برسا دے گا. وہ تو کلیم اللہ بھی تھے نا، موسیٰ کلیم اللہ. ان کے پاس موبائل تھا ایک میرے خیال میں، جب کوئی طریقہ ہوگا، بہرحال موبائل تو نہیں تھا. جب دل چاہتا آن لائن ہوتے، اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. کیا کہنا، کیا کہنا. تو اللہ نے کہا موسیٰ تم جتنی بھی استسقائے مانگ لو بارش نہیں ہوگی. کیوں جی؟ تمہارے اس مجمع میں ایک بہت گناہگار بندہ ہے جس نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے. جب تک وہ قوم میں رہے گا بارش نہیں ہوگی. اگر بارش برسوانی ہے تم اعلان کرو، وہ سمجھتا ہے، وہ نکل جائے تو میں بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی اللہ میاں تو یوں کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہونے کی. ہاں کب ہوگی؟ وہ فلاں بندہ جو بہت گناہگار ہے وہ اندر بیٹھا ہے، وہ نکلے تاکہ باقیوں پہ رحم ہو. اب وہ بھی سن رہا تھا، وہ بھی بولو بھائی. اس نے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں شروع کر دی کہ اے اللہ ٹھیک ہے، تیری میری ناراضگی چل رہی ہے، میں گناہگار ہوں، تو اے اللہ معاف کر دینا. اگر میں یہاں سے نکل گیا تو سب دیکھیں گے وہ جا رہا ہے مردود. ہاں جی، لوگ میری نسل کو گالیاں دیں گے، وہ جا تو اس کا بیٹا جو نکلا تھا تو بارش ہوئی تھی، کیا بنے گا میرا؟ اے اللہ معاف کر دینا. پتنی اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کیا آنسو بہائے اور کیا معافی مانگی، کیا توبہ کی. اسی وقت بارش شروع ہو گئی. سب حیران. موسیٰ علیہ السلام بھی حیران نبی تھے. لوگوں نے کہا موسیٰ، یا موسیٰ، تھی بنی اسرائیل پوت قوم، بیوقوف قوم، ضدی قوم. ان کے حالات پڑھیں کہ موسیٰ آپ نے کہا بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، بندہ تو نکلا کو نہیں، یہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پھر کال ملائی کہ اے اللہ آپ نے تو کہا تھا گناہگار ہے وہ نکلے گا، نکلا تو ہے کوئی نہیں، پھر بارش ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ نے کہا موسیٰ ہاں تھا بندہ، لیکن اب میری اس سے سلو ہو گئی ہے. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. صلح ہو گئی ہے، کمٹمنٹ ہو گئی، ہمارا معاملہ تھا ختم ہو گیا. اچھا پھر بتانا تو تھا نہ، میں تیرا پابند ہوں، میں تو رب ہوں، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اچھا اب تو بتا دے اے اللہ، اب تو بتا دو کون تھا وہ تاکہ ہم دیکھ لیں. سنو اللہ میاں نے کہا موسیٰ
جب ہماری صلح نہیں ہوئی تھی ہم نے اس وقت اس کا نام نہیں لیا تھا، اب تو ہماری صلح ہو گئی، اب کیوں اس کا نام بتاؤں؟ میرے دوستو سوچو، ہم نے اسے توبہ کر لی ہے، اس کو راضی کر لیا ہے، خوشی ہمیں کس بات کی ہے؟ سکون ہمیں کس بات کا ہے؟ ہمیں رات کو بستر پہ سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ دعویٰ یہ ہے ہمیں محبت ہے اللہ سے، محبت ہے اللہ کے رسول سے، ہے کہ نہیں ہے؟ جس چیز کو محبت ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے ذرا۔ محبت تو ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی ایمان ہے۔ اگر یہ ہے تو ایمان ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا محبوب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ایک اللہ والے تھے نا ہندوستان میں، جہاں سے میں نے بات شروع کی، ان کے پاس کوئی بندہ کہ حضرت دعا کر دو بارش ہو جاوے۔ کہا بھائی دعا نہیں کرتا میں، کیوں؟ انبڑ ہو رہی ہے آج کل، انبڑ میری اللہ گیا۔ آپ کی زبان بول رہا ہوں، انبڑ سمجھتے ہو؟ ناراضگی چل رہی ہے۔ جب ناراضی ہو تو پھر وہ دوسرا بات کہاں مانتا ہے؟ کہ حضرت جانے دو، کیا باتیں کر رہے ہیں، انبڑ چل رہی ہے، دعا کرو۔ کہ نہیں بھائی، اور اس کی پہچان یہ ہے، مجھے پتا ہے، جو کسی کا محبوب ہو اور دوسرا اس کا محب ہو، اور وہ محبوب راضی ہو یا ناراض ہو، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بولو یار، کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کی کال کاٹ دے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کی بات نہ سنے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ محبوب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بولو یار۔ او بھئی گھر میں بیوی ناراض ہو ٹائم پہ وہ روٹی نہیں دیتی، ہاں ایسی ہے نا، وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ناراض جو ہے آپ سے، روٹی دے دے گی پر رکھ کے چلی جائے گی، کھا لے آپ پہ بھائی، آپ وہ پالے کھا لے، پتہ چلتا ہے نا؟ وہ کہتا ہے ناراض ہے اللہ مجھ سے، اور کہا سنو، جب اللہ ہم سے راضی ہو پھر ہماری لنگی سوکھ جاوے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے اس کو سوکھنے نہیں دیتا، ہم جب بھی دھو کے ڈالتے ہیں وہ بارش برسا دیتا ہے، گیلی رہتی ہے، ہمیں پھر گیلی پہننی پڑتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ دیکھو اگر نہیں مانتے میں تمہیں اپنی لنگی دوں، دھو کے اس کو تار پہ ڈالو، گیلی رہے گی، سوکھے گی نہیں۔ ہاں راضی ہوتا تو سکھا دیتا، اور جب ناراض ہے گیلی رکھے گا۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے حضرت نے ان کو اپنی دھوتی لنگی دی، دھو کے ڈال دو تار پہ، تار پہ ڈالی فوراً بارش آ گئی۔ کہ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا، ناراض ہونا تو ہماری لنگی خشک نہیں ہونے دیتا، گیلی رہتی ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو پھر وہ خشک کر دیتا ہے۔ ان کو تو پتہ چل گیا تھا، ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے۔ بولو، اس کا کچھ دے دینا، بڑے بڑے گھر بنا دیے، ذالک فضل اللہ لکھتے ہیں نا، گھر پہ کیا لکھتے ہیں؟ ہاں جی یہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اب پتہ نہیں فضل رب ہے یا کچھ اور چیز ہے، ضروری نہیں ہے۔ وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے، نہ اس کا دینا اس کی رضا کی دلیل ہے، نہ اس کا لینا اس کی رضا کی دلیل ہے، نہ مال و دولت سے مالدار بنا دینا اس کی رضا کی دلیل ہے، نہ فقر و فاقہ میں مبتلا کرنا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کتنا کیا ہے۔ باقی ساری باتیں بات کی، اگر تو وہ راضی ہے پھر تو ٹھیک ہے کسی کے پاس کوئی دلیل راضی ہونے کی؟ بولو کہ جی میری صحت بڑی اچھی ہے، رات کو نیند سکون سے آ جاتی ہے، دکانداری خوب چلتی ہے۔ سنو، فرعون کو زندگی بھر کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا، قارون اتنے خزانوں کا مالک تھا کہ پہلوانوں کی ایک بڑی جماعت
اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. قارون کو دیا، کیا وہ راضی تھا؟ یہ تو علامت نہیں ہے میرے دوستو. جو ہماری سب سے بڑی غفلت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچنا بھی بھول گئے وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ کے فارغ، جو نہیں پڑھ رہا خیر تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا. اگر ابھی ہمارے پاس ملک الموت آ جائے تو کیا ہم اس کو واپس بھیجیں گے؟ بولو بھائی، ڈر گئے ملک الموت کے نام سے. آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ کد آوے گا؟ ابھی آ سکتا ہے، ابھی آ سکتا ہے. تو پھر کیا میرے پاس گارنٹی ہے؟ تو پھر میں کس وجہ سے پرسکون ہوں؟ مسلمان تو وہ ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حالت میں مرنا جب تم مسلمان ہو. مرنا اپنے بس میں ہے؟ بولو. جینا اپنے بس میں ہے؟ نہ جینا اپنے بس میں، نہ مرنا اپنے بس میں. پھر کیا مطلب وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمان ہو کے مرنا؟ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اے میرے بندے تو ہر وقت مسلمان رہنا. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اگر ابھی موت آنا چاہے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ جو ہی موت آئی بند ہو گئی میری کتاب، بند ہو گئی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور پھر کہے گا انسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جب نام ہے اعمال دیکھے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات ہے، ہر چھوٹی بات لکھی ہوئی. میں نے یہ کیا وہ بھی لکھ دیا، یہ کیا وہ بھی لکھ دیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا اپنا کیا ہوا عمل، نیک ہو یا برا، ذرے کے برابر ہو یا رائی کے برابر ہو یا جو کے برابر ہو، ہر عمل سامنے آ جائے گا. تو اگر ابھی موت آئے ہم تیار ہیں نا؟ بولو، ہاتھ کھڑا کریں جو تیار ہیں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھائی. نمازیں پوری ہیں آپ کی. جب سے آپ بالغ ہوئے تھے 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال تب سے نماز فرض ہوئی تھی. اب عمر 65 سال ہے، 50 سال ہے، 55 سال ہے. دن میں 5 نمازیں فرض ہے، 6 وتر واجب ہیں، ساری پوری ہیں. جس چیز کی پوری ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو قضا کر لی. پھر تیاری کیسی ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں. اور آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ بولو بھائی، زور سے بولو. تو نمازیں پوری ہیں ہماری، تو پھر تیاری کیسی ہے؟ خواتین بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں. غور سے سنیں، ان کے لیے حضور کا پیغام بھی ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے حدیث پڑھتا ہوں. فرمایا ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا
وأطاعت بالها وأحسنت فرجها دخلت من أي باب الجنة شاءت. جو عورت 4 کام کرے گی، کتنے کام؟ 4 کام کرے گی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. کام 4 ہیں اور دروازے کتنے کھلنے ہیں؟ 8. سنیں غور سے خواتین اسلام، آپ کے لیے ہے یہ پیغمبر اسلام کا پیغام. توجہ کیجیے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اپنی عزت کو بچا کے رکھے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا میری بندی تو 4 کام کرتی تھی، میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے داخل ہو جا. ایما امرات صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وأحسنت فرجها دخلت من أي باب الجنة شاءت. عورتوں سے بھی یہ کہوں گا، شروع کرو حساب نماز سے. عورتوں کی نماز تو ہم سے آسان ہے، ہماری نماز مسجد میں جماعت سے، عورتوں کی اپنی گھر میں. پھر ہر عورت کو مہینے میں 10 چھٹیاں، 8 چھٹیاں، 7 چھٹیاں، اس پر کوئی قضا بھی نہیں ہے. ہم نے 30 دنوں میں 30 دن کی نمازیں پڑھنی ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ نے 30 دن میں 22 دن کی نماز پڑھنی ہے، 21 دن کی نماز پڑھنی ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ بولو. تو وہ بھی سوچیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹی، ہم بھی سوچیں کہ نماز ہماری پوری ہے. اللہ تو بلا لے گا، وہ نہیں انتظار کرے گا کہ جب میرا بندہ نمازاں پوری کر لے پھر فرشتہ بھیجوں گا، وہ کرے گا انتظار. تو جب وقت آتا ہے، لقمہ توڑنے والا لقمہ توڑ کے منہ پہ ڈال رہا ہوتا ہے، مہلت نہیں ملتی. نماز سی کرے ہم، اور ہم اس گمان میں ہے نا کہ بس مرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ جنت میں پہنچے ہی پہنچے، اس طرح پہنچ جائیں گے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور حدیث میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ. وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے. چابی کے بغیر تو تالا کھلتا ہے؟ بولو. آپ کہیں گے ہم توڑ لیں گے، یہ جنت کا تالا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، تالا نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اور اس کی چابی حضور نے بتا دیا نماز ہے. چابی لائے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، چابی نہیں لائے گا تو دروازہ بند رہے گا. جب یہ بند رہے گا پھر جہنم ہی ہے اور تو کچھ نہیں. اس وقت میرے دوستو، میں بات آگے لے جانے سے پہلے آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. سارے بھائی پکا وعدہ کرو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرتے ہیں؟ پکا وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. میرے بھائی اپنا فائدہ ہے، نہیں ہے جنت نماز کے بغیر، نہیں ہے جنت. خواتین بھی اس کا خیال کریں. ابھی دستار بندی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان بچوں کو نیک بنائے. بڑے فضائل ہیں میرے دوستو. آج چھوٹے بچے ہیں، اللہ کل کہے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. ایک حدیث میں ہے جتنی آیتیں قرآن کریم کی ہیں اتنے ہی درجے جنت کے ہیں. حافظ سب سے آخری آیت پہ پہنچے گا، سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا. اور حدیث میں یہ بھی ہے آیت حافظ پڑھے گا، جہاں اس کا درجہ بلند ہوگا، ساتھ میں درجہ ماں باپ کا بھی بلند ہوگا. اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک
عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ اللہ کے حافظ دیکھ، میں یہ انعام بھی دے رہا ہوں تجھے، یہ تیری برادری ہے، یہ تیرے چچا، ماموں، پھوپھا، خالو ہیں، چچی بھی ہے، ممانی بھی ہے، کچھ لوگ ہیں ان میں جو جنت میں نہیں جا رہے، تو میں کیا کروں، نہیں جا رہے، لیکن 10 بندے آج صرف تیری وجہ سے میں تیرے خاندان کے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ کھڑی ہے تیری برادری، نام تو بتاتا جا، جنت میں ہم بھیجتے جاتے۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے۔ پھر رہے ماں باپ، اللہ کہے گا حافظ میں یہ انعام بھی دیتا ہوں، آج تیرے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج رکھ دوں گا۔ قاری جمیل صاحب نے پگڑی پہنائی ہے، والدین کو نہیں پہنائی، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، کہتا ٹھہرو، انہوں نے بچوں کی دستار بندی کی ہے، آنے دو قیامت کا دن میں ماں باپ کی دستار بندی کروں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا آپ نے پگڑی سے کی ہے، میں تاج سے کروں گا۔ آپ کی پگڑی کپڑے کی ہے اور میرا تاج نور کا ہوگا، اور نور بھی کیسا؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ مدرسے والے پگڑی پہنا کے واپس نہیں لیتے، اللہ وہ تاج واپس لے گا؟ تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ کے والدین کے سر پر جو نور کا تاج ہوگا وہ کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ اب آپ میں سے کون بھائی ہے اور کون بہن ہے جو یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو اور ہمارے سر پر بھی نور کا تاج ہو؟ کس کا ارادہ ہو تو وہی ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو۔ سب کا ہے ماشاءاللہ۔ نسخہ بتا دوں آپ کو؟ نسخہ بولو۔ ایک نسخہ حکیم کا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے، ایک نسخہ ارسطو کا تھا، ایک ابن سینا کا تھا، ایک جالینوس اجمل خان کا تھا، ایک گلی محلے کے حکیم کا ہے، لیکن ہر نسخہ صحیح نہیں ہوتا، الٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ہستی کا نسخہ ہے کہ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بتاؤں نسخہ؟ بولو۔ نسخہ نبوی کا حاصل یہ ہے، اے میرے امتی، رب نے اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، حافظ تو بنا دے، کل قیامت کے دن رب سے تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی نور کا تاج لے کے میں دے دوں گا۔ اب وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بس آپ نے بچوں کو بھیجنا ہے، آپ دکان چلائیں، آپ زراعت کریں، آپ فارمیسی چلائیں، آپ کھاد بیچیں، آپ نوکری کریں، آپ کھیتی باڑی کریں۔ قاری جمیل صاحب بچے کو، اساتذہ بچے کو حافظ بنائیں گے، رب آپ کا تاج بھی بنا دے گا، آپ کی بیوی کا تاج بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔